مسلمان ہو گئے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا، ماننے کے بغیر چارہ کوئی نہیں، یہ قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا شک نہیں اس کتاب میں، شک کرو گے تو بے ایمان کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے عورت باہر جائے ہی نہ، اگر باہر نہ جاتی ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں تو یہ پنجاب کالج میں جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ ہونا تھا؟ تو پھر کس منہ سے آپ حق مانگ رہے ہیں، کس منہ سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر انصاف مانگ رہے ہیں، پہلے قرآن سے تو انصاف کر لو میرا بھائی۔ تو مجھے یہ بتاؤ میرا بھائی، اسکول کی پہلی جماعت میں جب لڑکی جاتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، جب یونیورسٹی میں پہنچ جاتی ہے تو گلے میں بھی نہیں رہتا، یہ تعلیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں ایک واقعہ دیکھنے کو ملا، ایک ویڈیو منظر عام پر آئی کہ پنجاب کالج کیمپس 10 میں کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ یعنی چوکیدار نے زیادتی کی، جس کے نتیجے میں کالج کے طالبات نے کالج میں کافی توڑ پھوڑ کی، احتجاج کیا کہ جی ایسا کیوں ہوا، اور جس کے ساتھ ہوا اس کو انصاف دو۔ دوسرا مسئلہ اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عظیم شاعر جناب حسن اقبال چشتی صاحب، انہوں نے ایک نظم پیش کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اج دینوں گھر بٹھا لے اوتھے ڈانس کر دی پئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثیر تعداد میں علمی یتیم جو تھے، جاہل لوگ، انہوں نے کافی اعتراضات اٹھائے کہ یہ مولوی جو ہے یہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، سکولوں کے خلاف ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی اگر حسن اقبال صاحب نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی، کس دلیل سے بات کی؟ سب سے پہلے تو میں جناب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس نظم کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جناب کی جن جاہلوں نے یہ اعتراضات کیے اس نظم پر، میں ان سے مخاطب ہوں کہ ان کی اماں خنزیر اعلیٰ صاحبہ، وزیر اعلیٰ صاحب مریم نواز، اس نے ایک اپنا بیان دیا جس میں اس نے یہ کہا کہ جی کالجوں میں اور سکولوں میں لڑکیوں کی ڈانس کی ویڈیو بنائی جائے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنی بغیرت قوم ہے، غیرت مند قوم ہے۔ جب اس نے یہ بیان دیا تو غیرت مند علماء کے سوا کسی نے اس کے خلاف، اس کے بیان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، لیکن
جیسے ہی اس بیان کے خلاف حسن اقبال چشتی نے آواز اٹھائی کہ اپنی بہن بیٹیوں کو سکول سے ہٹوا لیں، وہاں ڈانس ہوتا ہے کیونکہ قانون پاس ہو گیا، اب قانون کی پاسداری تو کرنی پڑے گی، جو عزت کا دشمن ہے اس کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا، اور جو عزت کا محافظ ہے جو کہہ رہا ہے گھر بٹھا لو، پوری دنیا اس کے مخالف ہے۔ کیوں؟ وہ میں جناب کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اپنے حبیب کے سینہ مبارک پہ نازل فرمایا۔ اس کتاب میں الحمد شریف کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی رائی کے دانے جتنا بھی شک نہیں، جو اس میں شک کرے، جو اس میں عیب نکالے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا اسلام کیا ہے؟ اسلام جہاں فتنہ ہو فتنے کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ کافر فتنہ پھیلاتا ہے، اپنا کفر پھیلاتا ہے، اسلام اس فتنے کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اب جناب کے سامنے میں صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات تلاوت کروں گا، اس کے بعد فیصلہ جناب پر۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ احزاب آیت نمبر 36۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہے۔ یعنی اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور اس حکم کے آنے کے بعد اپنی مرضی کرے، اپنے اختیار سے اپنے معاملات کو حل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گمراہ اور بہکے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کریں اپنے اختیار سے، تو فرمایا وہ گمراہ ہیں اور بہکے ہوئے ہیں۔ آیت دوبارہ سنیں، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا کسی مسلمان عورت کسی مسلمان مرد کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی کرے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم چھوڑ دے تو وہ گمراہ اور بہکا ہوا ہے۔ اب خود بتائیں آج ہم پر جو حالات گزر رہے ہیں، کیا ہم قرآن کے مطابق خود کی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا کیا اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، تو گمراہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ سکول کے خلاف ہے، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، اور میرا بھائی پہلے قرآن تو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں آگے جناب کو سورۃ احزاب آیت نمبر 33 قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورۃ احزاب شریف 22واں سپارہ آیت نمبر 33۔ ہمارا اسلام جہاں فتنہ ہو فتنے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کافر پہلے فتنہ پھیلاتا ہے، جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو اسلام ہر فتنے کے آگے ہمارا قرآن ہے اس فتنے کو کاٹنے کے لیے، اور اسلام فتنے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔
اب کیسے؟ اب یہ جو پنجاب کالج میں واقعہ ہوا لڑکی کے ساتھ چوکیدار نے جو زیادتی کی، یہ اتنی توڑ پھوڑ ہوئی، اگر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تو یہ فتنہ فساد پڑنا تھا۔ اب یہ فتنہ پھیلا ہے، اب فتنے کے آگے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے عورت باہر جائے نہ، اگر باہر نہ جاتی یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، تو یہ پنجاب کالج میں جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ ہونا تھا؟ تو پھر کس منہ سے آپ حق مانگ رہے ہیں؟ کس منہ سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ کر انصاف مانگ رہے ہیں؟ پہلے قرآن سے تو انصاف کر لو میرا بھائی، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے تم غدار بنے ہوئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالفت کر رہے ہو اور حق مانگ رہے ہو، کہ تمہیں اب چاہیے کس چیز کا حق مانگتے ہو؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی، اس چیز کا حق مانگ رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن مومنوں کے لیے اتارا ہے، رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب رحمت کیسے ہے؟ یہ رحمت ہے، قرآن کے مطابق زندگی کو گزارا ہوتا، اپنی بہن بیٹی کو گھر بٹھایا ہوتا، بہاولپور یونیورسٹی 5500 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز بنی، بنانے والا سید اجاز شاہ ہے، کسی نے اس پہ کہا آواز تو نہیں اٹھائی، وہ سید زادہ ہے، خود آل رسول بولتا ہے، اولاد علی بولتا ہے، خون رسول بولتا ہے، اس کے خلاف تو ایک کلپ کسی نے نہیں چڑھایا، اس کے خلاف تو کسی نے کو زبان درازی نہیں کی۔ تو معلوم تو یہی ہوا کہ جو عزت کا دشمن ہے اس کے آپ سجن ہے، اور جو عزت کا سجن ہے اس کے آپ دشمن بنے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمانوں کی عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جہلیت کی طرح، جس طرح عورتیں باہر سریعام اپنا زیب و زینت ہار سنگار باہر دکھاتی تھی، سریعام پھرتی تھی، اس طرح تم نے نہیں پھرنا۔ تو مجھے یہ بتاؤ میرا بھائی، اسکول کی پہلی جماعت میں جب لڑکی جاتی ہے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے، جب یونیورسٹی میں پہنچ جاتی ہے تو گلے میں بھی نہیں رہتا، یہ تعلیم ہے؟ اس چیز کا انصاف مانگ رہے ہو؟ قرآن کے ساتھ تو انصاف کرو میرا بھائی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کافروں والی عادتیں ہمارے اندر ہے، اور ہم بولتے ہیں حق والوں کو، جو حق کی بات کرے اس کے ہم مخالف ہو جاتے ہیں، جو عزت کا دشمن ہے اس کو جفی ڈالتے ہیں، اس سے سلام لیتے ہیں، اس کو سجن مانتے ہیں۔ یار جو عزت بچانے کی بات کر رہا ہے اس سے واٹ ہے؟ کس چیز کے مسلمان؟ وہ قرآن کی بات کرے، تمہارے خلاف، تم بولو ہمارے خلاف ہے، کس چیز کے مسلمان، کس چیز کے مومن بنتے؟ تمہارا کام تھا قرآن سنا ہے، قرآن سن کے مانتے کہ یار ہم غلط ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یہاں فتنے کو جار سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اکاڑ یونیورسٹی تعلیم منتقل ہو رہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا چھت پر ڈرون کیمرے سے ویڈیو بنی ہے، چھت پر تعلیم منتقل ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی میں اپنی تعلیم منتقل کر رہا ہے۔ یہ یونیورسٹی کا فیض ہے، یہ یہودی کی تعلیم کا فیض ہے جس کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ ایک بندہ دکھا دیں، چند غیرت مند ہوں گے، صرف غیرت مند، جنہوں نے اس واقعے کے بعد اپنی بہن بیٹیوں کو اسکول سے ہٹوا لیا ہوگا، کالجوں سے ہٹوا لیا ہوگا، ورنہ ابھی تک یہ اسکول اور کالج اتنے غیرت مند مسلمان ہوتے، تم لوگ اس واقعے کے بعد لعنت ڈالتے، ہر اسکول چھاڑ دیتے، ہر کالج چھاڑ دیتے۔ آج ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم لوگوں نے کالج میں حملے شروع کر دیے۔ جو 5500 نازیبا ویڈیوز بنی ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ ارے میرا بھائی قرآن تو پڑھتے، قرآن رحمت بن کر آیا ہمارے لیے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، قرآن سے رحمت حاصل کی ہوتی، تو آج یہ توڑ پھوڑ جو ہو رہے ہیں یہ ہونی تھی، زیادتیاں سریعام سکولوں کالجوں میں ہو رہے ہیں یہ ہونی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے میرا بھائی۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن ہمارے ہر موڑ پر ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہدی للمتقین، متقین جو ہیں تقوی والے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مومنین کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی اور ہم گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے پہلے بتایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد اپنا حکم چلائے۔ تو جو چلائے گا اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانے گا تو وہ گمراہ ہے، اور آج ہم گمراہ ہیں کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرنے لگ پڑے۔ اب قرآن کی اگلی آیت سنیں۔ آگے میں نے بتایا قرآن کہتا ہے عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں۔ اب آپ سوچیں کہ یار اگر گھروں میں قرار پکڑنا ہے تو باہر جانے کی اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کس طرح جانا ہے؟ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 59، 50 اور 9، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
اللہ فرماتے ہیں نبی اپنی بیویوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک، فرما دو اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، کیا فرما دو کہ جب تمہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے تو اپنے منہ کو چادر سے ڈھانپ لو، پردہ کر لو، ذالک ادنی ان یعرفن، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ تم مسلمانوں کی عورتیں ہو۔ یہ قرآن ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جب مسلمان کی عورت کو اگر ضرورت پیش آ گئی ہے باہر جانے کی تو کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا ہے چادر سے، اپنا منہ چھپا لینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے، تمہاری پہچان ہو کہ تم مسلمانوں کی عورتیں ہو۔ تو ذرا یہ بتاؤ، جو کالج میں تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہو کے پھرتی ہیں، حسن اقبال نے یہی تو بولا، اس کے بولنے کا مقصد تو یہی تھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں عورت کا ایک بال ننگا ہونا ایک پٹ ننگا ہونے کے برابر ہے، اور جہاں دوپٹہ ہی نہ ہو سارے بال ننگے ہو وہاں کیا مقام ہے بھائی؟ اب اللہ فرما رہا ہے پتہ چلے، پردہ کرو، پتہ چلے مسلمانوں کی عورتیں۔ تو جب اسکول اور کالج میں بے پردہ ہو کے جائیں گی تو کیا ظاہر ہوگا کہ کافروں کی ہیں۔ تو کافروں کو تو نہ اپنی بہن کی تمیز، نہ ماں کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، باپ بیٹی کے ساتھ لگ جاتا ہے، بہن جو ہے وہ بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے، بھائی بہن کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے تو کوئی رشتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اسلام نے رشتے دیے ہیں، یہ بہن ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بانجی ہے۔ آج یہ سریعام سکولوں کالجوں میں جو زیادتیاں بدکاریاں ہو رہی ہیں، یہ کس کا نتیجہ ہے میرے بھائی؟ یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تو حدیث بھی نہیں بیان کی، یہ قرآن ہے، صرف قرآن کی آیتیں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی بھی نہ مانو، انکار کر دو تو تم سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ قرآن کا انکار کر رہے ہو یار، مسلمان ہوگے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا، ماننے کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا شک نہیں اس کتاب میں، شک کرو گے تو بے ایمان کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن کیا بول رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، ہے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو فرما دو کہ جب باہر جانا ہے تو چہرہ ڈھانپ کر جائیں تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ تم مسلمانوں کی عورتیں ہو۔ تو جو یہ جا رہی ہیں یہ ذرا خود دیکھ کے میرا بھائی بتانا یہ مسلمانوں کی ظاہر ہوتی ہیں کہ کافروں کی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو تعلیم تم لوگ پڑھ رہے ہو یہ اسلامی نہیں، یہ کافر کی تعلیم ہے، یہ یہودی کی کفر کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم ہوتی تو اسلام کی تعلیم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں، باہر جانا ہے تو چہرے کو ڈھانپ کے پردہ کر کے جانا ہے۔ تو اب باہر جو جا رہی ہیں تو خود فیصلہ کر، قرآن کے ساتھ ہے یا قرآن سے دور ہے؟ آگے قرآن فرما رہا ہے فلا یوزن، ہائے 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 ہائے، قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن مرچیں، یہ سکولی چوہوں کو ایسی مرچیں لگیں گی، تڑف اٹھیں گے۔ کیوں؟ یہ قرآن اتنا سچ یار، آئے ہائے 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 ہائے، قرآن کھل کے بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے پہلے یہ فرمایا کہ باہر جانا ہے تو چہرہ ڈھانپ کر، کیوں؟ پتہ چلے مسلمانہ دیاں بیبیاں نے۔ اگے قرآن فرما رہا ہے فلا یوزین، تو کوئی ستاوے نہ یار، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ ایک قرآن ہے میرے بھائی، قرآن فلا یوزین، تاکہ تو کوئی ستاوے نہ۔ اوے سکولی چوہے ہو، انگریز دیاں گندیاں کھڈاں تے گندے چوہے ہو، ٹر 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 کرن والے ہو، ایک گل دا جواب دیو اس چشتی دے بال نو۔ اے جو میں تانوں سنا رہا، جو بھی میں یہ جناب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا کمال کوئی نہیں، میں صرف ایک گندی ترین نالی کا کیڑا، گندا کیڑا ہوں میں۔ یہ صرف میرے مرشد خواجہ محمد شفیع کا فیض بول رہا ہے، یہ فضل احمد چشتی کی نگاہ کا کمال ہے، ان کا فیض بول رہا ہے۔ میں سپیکر ہوں، آواز ان کی، مجھے تو الف سے بے نہیں آتی میرا بھائی، یہ سب ان کا کمال ہے، وہ علم کے سمندر ہیں۔
ہم سپیکر ہیں، بول وہ رہے ہیں، اب قرآن ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ فلا یوزین تمہیں کوئی ستائے نا، تو جو پنجاب کالج میں، بہاولپور یونیورسٹی میں، اکاڑا یونیورسٹی میں زیادتیاں سرعام ہو رہی ہیں، کاموں کی میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں سرعام، یہ جو زیادتیاں آج جو پنجاب کالج میں حالیہ واقعہ ہوا ہے، تو میرا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ ساری پردے دار تھیں؟ جس طرح قرآن کہہ رہا ہے ذالک ادنی یعرفنا، پتہ چلتا تھا ان کو دیکھ کر کے یہ مسلمانوں کی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی پہچان تو اللہ نے پردہ فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کی پہچان پردہ ہے، جب باہر جانا ہے تو چہرہ ڈھانپ کر جانا ہے۔ تو جب وہاں تھی کیا مسلمانوں کی تھی؟ لاکھ لعنت ایسے مسلمانوں پہ جو اپنی عزت برباد کر کے پھر بھی کہیں مسلمان ہیں۔ نہ، مسلمان نہیں، قرآن کو چھوڑو گے تو منافق ثابت ہوگے، قرآن کا انکار کرو گے تو کافر ثابت ہوگے۔ میرا بھائی یہ قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں کی پہچان پردہ ہے، جو بے پردہ ہے وہ مسلمان کی نہیں، پردے میں جانا ہے، پتہ چلے مسلمانوں کی ہیں۔ فلا یوزین تمہیں کوئی چھیڑے نا۔ تو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کیوں چھیڑ رہی ہیں نہیں؟ کیوں پنجاب کالج میں لڑکی کو چھیڑا ہے؟ پتہ ہی نہیں سی چلتا کہ مسلمان جی کہ کافر دی، جب پردے چ ہوندی تے کسے دی ضرورت سی چھیڑدا؟ یہ رب دا قرآن ہے، جب پردے چ رہے گی تے تینوں چھیڑے گا کوئی نہیں، مرے۔ یہ قرآن ہے، مسلمان مومن ہوئے گا تو قرآن سن کے ٹھہر جائے گا، تو جب منافق ہوئے گا تو بھونکنا شروع کر دے گا، اپنا ایمان ضائع کر پائے گا، کافر منافق بن جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ اگلی آیت سن، 18واں سپارہ سورت نور، آیت نمبر 31۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ۔ آئے ہائے ہائے، میاں صاحب فرماؤندے نے پھنس گئی جان شکنجے اندر، تے جویں ولنے وچ گنا روے محمد ہن روے تامنا۔ شعر پڑھنے کا مقصد یہ ہے، قرآن میں نے سنایا ہے تو جان شکنجے میں پھنس گئی یار، اسی تے واقعی گمراہ ساں۔ کیوں گمراہ ساں؟ قد اللہ امرا یا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اللہ تے او دے رسول دا حکم چھٹی بیٹھے ساں، اپنا منائی جاندے ساں، تاں تے اللہ نے فرمایا ہے کہ دلال مبین، گھلی گمراہی دے وچ نے۔ آگے سورت نور آیت نمبر 31، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ۔ کان کھول کر قرآن سننا، مخالفت نہ کرنا، کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن یہ ہے کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہیں مارنا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں اپنا پیر زمین پر آستہ رکھنا، آستہ، زور نہ نہیں مارنا۔ کیوں زور سے کیوں نہیں مارنا؟ لیعلم، پہچان نہ ہو جائے، پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کس کا؟ ما یخفین من زینتہن، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں پازیبیں پہنی ہوتی ہیں عورتوں نے۔ جب تم پیر زمین پر زور سے مارو گی، چھن کی آواز پیدا ہوگی
میں رب کو گوارا نہیں کہ تمہارے چھن کی آواز باہر غیر مرد جاتا سن لے. ہائے 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 ہائے, قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے, اور یہ قرآن ہے میرا بھائی کہ عورت کے زیور کی آواز باہر نہ جائے. جہاں زیور کی آواز باہر نہیں جا سکتی, سکولوں میں, کالجوں میں, پیشاب یونیورسٹی میں, بہاولپور یونیورسٹی میں, کاموں کی والی یونیورسٹی میں, یہ چوڑی یونیورسٹیوں میں کیسے سریعام چاٹا کھول کے جا سکتی ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں کہ زیور کی آواز باہر نہ جائے.